हाय व्यूवर्स, दिस इज़ मी डॉक्टर बुलंद इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल और आज हम जिन मौज़ूआत पे बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे अहम मौजू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक को ये हुक्म सादर कर दिया है कि वो हर सूरत में 17 तारीख तक यानी 17 अप्रैल तक 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को जमा करा दे। और 18 को सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन जो है अपनी तहरीरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दें ताकि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि स्टेट बैंक की जानिब से 21 अरब रुपए जमा कर दिए गए हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उस पर अमल दरामद ताहुक्म सानी रोक दिया गया है और इसे अदलिया की आज़ादी पे एक बार समझा जा रहा है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि ये देखा जाएगा कि कहीं ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है ये आइन के मुनाफी तो नहीं है। साथ साथ नाज़रीन ये भी आपको बताएंगे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने से जो माजरत की है और क्या अल्फाज उन्होंने अदा किए हैं। बहरहाल इस वक्त आपसे यानी इस वक्त जो है वो पार्लियामेंट का हंगामी इजलास जो है वो बुलाया गया, उसे रीस्केड्यूल किया गया। 26 अप्रैल तक पार्लियामेंट का इजलास मुलतवी कर दिया गया था, लेकिन आज शाम 5 बजे से उसे दोबारा कॉल कर लिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि शायद अहम कानून साजी जो है ना की जाएगी। मेरा नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से एक महाज़राई नज़र आती है हमें पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान या मौजूदा हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान। सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस के हवाले से और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पास किया गया, सदर मुमलिकत को भेजा गया, जहाँ से दस्तखत ना होने की वजह से एक एतराज़ी नोट के साथ ये बिल वापस भेज दिया गया। दोबारा इस बिल को पास कर लिया गया और सदर मुमलिकत के पास साइन करने के लिए भेज दिया गया, लेकिन इन द मीन टाइम सुप्रीम कोर्ट में कुछ दरख्वास्तें लगा दी गई जिनमें इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को फौरी तौर पर रोका जाए। जैसे ही ये दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर हुई, उस वक्त ही बहुत सी जो सवालात हैं उन्होंने जन्म लिया कि अगर ये दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर हुई हैं तो फिर इन पे फ़ैसला भी आएगा, और अगर इन दरख्वास्तों के ख़िलाफ़ फ़ैसला आना है तो इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मंजूर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। पार्लियामेंट में फ़ौरन दूसरी कानून साजी भी शुरू हो गई और इस हवाले से कोशिश ये की गई कि किसी न किसी तरह पहले जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ करारदाद पास की गई और फिर मुख्तलिफ़ कानून साजी करने का सोचा गया, जिसमें नैब के हवाले से भी कानून साजी है और भी दूसरी कानून साजी हैं जो कि पार्लियामेंट ने अभी करनी है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एक रिफ्ट या महाज़राई नज़र आती है मौजूदा हुकूमत, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान, ये बड़ा सवालिया निशान है कि ऐसी सूरत में मुल्क में इस्तेहकाम कैसे आएगा। लोग ये भी सवाल करते हैं कि जी माजी में भी खुद नोटिस लेते हुए मतलब वज़ीर-ए-आज़म को फ़ारिग किया गया है, तो फिर पहले इस कानून पे कदगन क्यों नहीं लगाई गई, क्यों नहीं खुद नोटिस में अपील रखी गई, क्यों नहीं जो खुद नोटिस लेने के लिए एक चीफ जस्टिस का इख्तियार है उसमें कमी करके कमेटी तश्कील देने की बात क्यों नहीं की गई। तो इस पर बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी माजी में ऐसा कम हुआ है कि मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ ही जो है वो इस किस्म के फ़ैसले आए हों, या ये कि जिस वक्त ये फ़ैसले आते हैं अगर उस वक्त हुकूमत गिल्टी है या वो शख्स गिल्टी है, या अगर हमारी अस्करी जो इदारे हैं उनकी भी सपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को हासिल रही है, इस वजह से किसी किस्म की कोई कानून साजी माजी में हो नहीं पाई। अब इस हुकूमत का सबसे बड़ा मसला ये है कि इसके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, जिसकी वजह से आइन में तरमीम नहीं कर सकते। अगर आइन में तरमीम कर देते तो फिर ये जो कवानीन बनाना है इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए कि कोई भी अदालत हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो पाबंद है इस बात की कि उसे आइन की पासदारी करनी है। आइन में जो कुछ मौजूद है, चाहे उसमें तरमीम के ज़रिए उस आइन बनाया गया हो या वो आइन साज असम्बली ने आइन बनाया हो, लेकिन उस आइन की कस्टोडियन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन अब हमारे जो आइन की अगर बात करें तो उसमें भी लोग ये सवाल करते हैं कि क्या सुपरमेसी पार्लियामेंट की है या सुपरमेसी सुप्रीम कोर्ट की है। इस पे भी जो तजियाकार है मुख्तलिफ बातें करते हैं। वो कहते हैं जी देखिए, जहाँ तक आइन की यानी उसकी कस्टोडियन की बात है तो वो तो सुप्रीम कोर्ट में ने हर सूरत में उसकी जो है हिफाजत करनी है, लेकिन साथ साथ पार्लियामेंट भी अगर चाहे और 2/3 मेजॉरिटी से उसमें जो भी तरमीम करना चाहे वो कर सकती है।
اب جبکہ ایک طرف سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر عمل درآمد روک دیا گیا ہے تاحکم ثانی، اور دوسری جانب الیکشن میں جو فنڈ دینے کی بات تھی، حالانکہ یہ بل کل اسمبلی سے مسترد ہو گیا تھا، یعنی حکومت نے ایک بل پاس کیا، پہلے کمیٹی کو بھیجا گیا، پھر پارلیمنٹ میں اسے لے کے آئے کہ جی یہ جو پنجاب اور کے پی کے اسمبلی میں فنڈز دینے کے لیے حکومت کو کیا یہ فنڈز دینے چاہیے یا نہیں، یہ ایک بل پیش کیا گیا جو کہ کثرت رائے سے مسترد کر دیا گیا، یعنی صاف الفاظ میں پارلیمنٹ نے یہ کہہ دیا کہ جی حکومت کو الیکشنز کے لیے پیسے الیکشن کمیشن کو نہیں دینے چاہیے۔ سیکٹری فائنانس کا یہ کہنا ہے کہ جی آئی ایم ایف کی پابندیوں کی وجہ سے اور ان سے مذاکرات کی وجہ سے بہت محدود وسائل پاکستان کے پاس ہیں، لیکن اب جب کہ سپریم کورٹ نے حکم صادر کر دیا اور اسٹیٹ بینک کو حکم صادر کیا ہے، جو کہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، پارلیمنٹ نہیں ہے، بلکہ ایک ادارہ ہے، تو جس طرح سے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلوں کی پاسداری کر رہا ہے یا ان کی کمپلائنس کر رہا ہے، اسی طرح اب اسٹیٹ بینک پہ بھی یہ لاگو ہوگا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی پاسداری کرے، اور اس کی کمپلائنس کرتے ہوئے امید یہ کی جا رہی ہے کہ شاید یہ 21 ارب روپے جمع کرا دیے جائیں، چاہے ملک میں بحران آئے یا کچھ بھی ہو، اور دوسری جانب حکومت کو یہ خدشہ ہے کہ شاید یہ 21 ارب روپے اگر جمع کرائے جائیں گے الیکشن کمیشن میں تو پاکستان میں بہت بڑا معاشی بحران آ جائے گا، اور اس کا جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ بڑے خطرناک ہوں گے۔ لیکن یہ ایک نئی بحث ہے جو اب شروع ہو گئی ہے، کیونکہ اگر یہ پیسے جمع کرائے جائیں گے تبھی کے پی کے اور پنجاب اسمبلی کے الیکشنز ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہاں ہم یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ یعنی اب سپریم کورٹ ایک طرف فیصلے پہ فیصلے یعنی کورٹ کی طرف سے جاری ہو رہے ہیں، دوسری جانب قوانین بنانے کا سلسلہ بھی پارلیمنٹ کی جانب سے جاری ہے، بل پیش کیے جاتے ہیں، قانون بنائے جاتے ہیں صدر کی طرف سے، وہ مسترد ہو کے واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن ناظرین اب وقت کم ہے، یعنی اگر صدر مملکت کے مسترد کیے ہوئے بل اب اگر دوبارہ پارلیمنٹ میں لائے گئے تو یہ خود بخود قانون کا حصہ بن جائیں گے، اب اس کے بعد صدر مملکت کے دستخط کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوسری جانب 17 کی جو تاریخ دی گئی ہے یہ بھی کوئی بہت دور نہیں ہے، بلکہ اب سے 3 دن بعد ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ پیسے جمع کرانے سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کو، اور اگر یہ پیسے جمع نہیں ہوئے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سربراہ جو ہیں ان پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ یعنی توہین عدالت کا مقدمہ بھی چلایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ کوئی سماعت کر کے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور کابینہ اور پارلیمنٹ کے تمام وہ لوگ جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف قراردادوں کا حصہ بنتے رہے ہیں، کیا ان کو بھی جو ہے وہ ان پہ توہین عدالت لگا کے نااہل کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اب ایک مثال ہے آزاد کشمیر کی، جہاں پہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دے کے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو نہ صرف سزا سنائی توہین عدالت میں، 2 دن کے اندر یہ سارا کام ہوا، اور اس کے بعد انہیں نااہل بھی کر دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ فیصلہ مان بھی لیا گیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ ایک نظیر کے طور پہ مانا، اور یہ کہا کہ جی دیکھیں حالانکہ ہمارے اپنے وزیر اعظم کو فارغ کیا گیا، لیکن ہم عدالتوں کے فیصلے مانتے ہیں اور ہم عدالتوں کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کرنا چاہتے، محاذرہ نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ قبول کر لیا اور اب نئے وزیر اعظم کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اب میں بات کرنا چاہوں گا کہ شاہد خاقان عباسی سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا اگر جو موجودہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف وہ نااہل ہوتے ہیں تو کیا آپ وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے کے لیے حامی بھریں گی؟ جس میں انہوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں کبھی اب دوبارہ وزیر اعظم بنوں۔ ایسی کیا بات ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے یہ بات کی ہے، حالانکہ وہ بڑے کامیاب وزیر اعظم رہے ہیں نواز شریف کے بعد پاکستان کے، اور کیونکہ ایک بزنس مین بھی ہیں، معاشیات کو بھی جانتے ہیں، لیکن حالیہ جو چپخلش چلی مریم نواز کی چیف آرگنائزر بنانے کے بعد، اور انہوں نے جس طرح پارٹی پوزیشن سے استعفیٰ دیا، تو اس پہ ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ کسی صورت بھی وزیر اعظم کا عہدہ قبول نہیں کریں گے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں اس وقت کوئی اس قد و قامت کی شخصیت نہیں ہے شہباز شریف کے بعد جس کو کہ وزیر اعظم بنایا جا سکے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اتنی بڑی پارٹی اور اس میں کوئی سیکنڈ لائن کمانڈ موجود نہیں ہے، اور اب پھر ایک نام رہ جاتا ہے مریم نواز شریف کا کہ کیا انہیں وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے یا نہیں، یا کوئی ایسی قانون سازی تو نہیں کی جا رہی جس میں مریم نواز کو وزیر اعظم کے لیے اہل کرا دیا جائے تاکہ شہباز شریف کی نااہلی کے سلسلے کے بعد جو ہے مریم نواز کو وزیر اعظم بنایا جا سکے، اور نواز شریف صاحب کا ایک یہ خواب بھی پورا ہو جائے کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ ملکی وزیر اعظم بن جائے۔ تو ناظرین یہ بھی جو ہے نا بڑی اہم باتیں ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج جماعت اسلامی اور گورنر کی بھی ملاقات ہوئی، مردم شماری کے حوالے سے بڑی
مردم شماری کے حوالے سے کراچی کی اگر ہم بات کریں تو بڑی بے چینی ہے اس وقت. تمام ہی پارٹیاں مردم شماری کے خلاف بات تو کرتی ہیں، لیکن پھر وہ کون سی پارٹیاں ہیں جو اسے سپورٹ کر دیتی ہیں؟ متحدہ قومی موومنٹ پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ شاید پھر متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے اختلافی نوٹ کے ساتھ مردم شماری پہ دستخط کر دیے جائیں، جبکہ کراچی کی آبادی پچھلی مردم شماری کے حساب سے 22 کروڑ کم کر دی گئی ہے. یعنی 22، آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جو آبادی پاکستان کی کراچی کی آئی تھی وہ 1 کروڑ 60 لاکھ تقریباً تھی، اور اب اسے کم کر کے 22 لاکھ آبادی کم کر دی گئی اور 1 کروڑ 38 لاکھ پہ آبادی آ گئی ہے. اور اس پہ تحفظات کا اظہار کیا ہے جماعت اسلامی اور گورنر نے آج. گورنر سندھ جن کا تعلق ویسے تو ایم کیو ایم سے ہے، لیکن اب چونکہ گورنر بننے کے بعد ان کی ایک وہ آئینی سربراہ بھی ہیں صوبے کے، اس لیے وہ ذرا نیوٹرل باتیں کرتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے آج جماعت اسلامی کا ساتھ بھی دیا. کیونکہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ دنوں پہلے جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم نے یہ کہا تھا کہ جی گورنر کا کام پکوڑے تلنا نہیں ہے، گورنر کا کام جو ہے نا وہ اس سے کہیں آگے ہے. اور اگر وہ پکوڑے تل کے اور سحریوں میں شرکت کر کے سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، تو وہ یہ غلط کر رہے ہیں. ان کا جو آئینی کام ہے، آئینی ذمہ داری، ان کو وہ کرنی چاہیے، نہ کہ وہ سحری اور افطار میں لوگوں کے درمیان پکوڑے تلیں، سموسے تلیں اور اپنے آپ کو یہ کہیں کہ وہ عوامی گورنر بن گئے ہیں. بہرحال یہ تمام چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن سیاست میں یہ بیانات آتے ہیں اور اس کے بعد بھی سیاسی لیڈران ساتھ بیٹھتے ہیں اور پریس بریفنگ بھی کرتے ہیں. بہرحال ناظرین، میرے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے گا. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.